بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، جزاک اللہ۔ ایک مدرسہ کے لڑکے استاد کی سختی سے بہت تنگ آ گئے۔ سب نے مل کر مشورہ کیا کہ کوئی ایسی بات کی جائے کہ استاد کے ظلم سے کچھ تو نجات ملے۔ اس استاد کو کوئی بیماری بھی تو نہیں تھی کہ چند روز ہم کو آرام رہے۔ اس کی سختی اور مار پیٹ سے کوئی بچنے کی صورت نہیں نظر آتی، کیونکہ وہ ظالم تو پتھر کی چٹان کی طرح اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ آخر ان میں سے ایک ہوشیار لڑکے نے یہ تدبیر نکالی کہ جب استاد آئے تو میں کہوں گا کہ حضرت، آج آپ کا چہرہ زرد کیوں ہے؟ خیر تو ہے؟ آج آپ کا منہ اترا ہوا ہے، ہو نہ ہو یا تو آپ کو گرم ہوا لگ گئی ہے یا آپ کو بخار ہے۔ استاد کو میرے کہنے کا کچھ خیال ہوگا، اس وقت دوسرے بھی میری تائید کریں گے، یعنی دوسرا لڑکا بھی پریشان صورت بنا کر کہے گا، مولوی صاحب آج آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تب وہ خیال اور دل میں جم جائے گا۔ اسی طرح تیسرا، چوتھا اور پانچواں یکے بعد دیگرے اپنی فکر مندی اور تشویش ظاہر کریں گے، یہاں تک کہ جب 30 بچے یک زبان ہو کر یہ خبر دیں گے تو وہ دل میں جگہ پا لے گی۔ اس بچے کی رائے کے سب گرویدہ ہو گئے اور استاد کا انتظار کرنے لگے۔ جوں ہی استاد صاحب تشریف لائے تو سب سے پہلے اس لڑکے نے استاد کو سلام کیا اور استاد کو سلام کر کے کہا کہ حضرت خیر تو ہے؟ آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے۔ استاد نے کہا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، تو جا اور اپنی جگہ پر بیٹھ، بیکار باتیں نہ کر۔ استاد نے انکار تو کر دیا، مگر وہم کا غبار اس کے دل میں آ گیا۔ اسی طرح دوسرے لڑکے نے بھی کہا تو استاد کا وہم کچھ اور بڑھا۔ اسی طرح اس کا وہم بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اسی وہم کی شدت سے وہ بالکل سست پڑ گیا۔ کھڑا ہوا اور کمبل اوڑھ لیا۔ دل ہی دل میں اپنی بیوی پر خفا ہونے لگا کہ اس نے بھی مجھ سے کچھ نہ کہا کہ وہ تو اپنے حسن اور بناؤ سنگار میں محو رہتی ہے، بھلا میری اسے کیا پڑی؟ دل سے باتیں کرتا اور اپنے دروازے پر پہنچا، بہت زور سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ استاد آگے آگے اور لڑکے پیچھے پیچھے۔ بیوی نے کہا، خیر تو ہے؟ اس قدر جلدی کیسے آ گئے؟ استاد نے کہا، تو اندھی ہو گئی ہے، دیکھتی نہیں کہ میں کس قدر بیمار ہوں؟ تو میری دیکھ بھال بھی نہیں کرتی۔ بیوی نے کہا، میاں تمہیں کوئی بیماری نہیں، سارا وہم ہے۔ استاد نے کہا، ارے تو دیکھتی نہیں کہ میرا چہرہ زرد پڑ چکا ہے اور وہ بخار بھی چڑھا ہوا ہے؟ اگر تو ہی اندھی اور بہری ہوئی تو میرا کیا قصور ہے؟ میں تو بیماری اور سخت تکلیف میں ہوں۔ بیوی نے کہا کہ میاں تم چاہو تو آئینہ لا کر دکھا دوں تاکہ تم میری بات کا یقین ہو۔ استاد نے کہا، ارے چل چل، تو کیا اور تیرا آئینہ کیا، تو ہمیشہ کا مجھ سے بغض رکھتی ہے۔ جا میرا بچھونا بچھا دے تاکہ میں ذرا سو جاؤں، کیونکہ میرا سر بھاری ہو رہا ہے۔ بیوی ذرا سوچ میں پڑی تو استاد نے فوراً للکار کر کہا، ارے میری دشمن جلدی کر۔ الغرض بچھونا لا کر اس نے بچھا دیا، اگرچہ دل میں بہت جل رہی تھی کہ اگر اب میں اس کے خلاف کچھ کہتی ہوں تو اور بگڑتا ہے۔ بہرحال استاد صاحب لیٹ کر کراہنے لگے۔ لڑکے سب وہاں جا بیٹھے اور بظاہر سبق پڑھنے لگے، مگر کچھ تو پشیمان تھے کہ یہ بری حرکت ہم سے ہوئی اور کچھ اس فکر میں تھے کہ اب یہاں سے کس طرح چھٹکارا نصیب ہو۔ اس عقل مند لڑکے نے کہا کہ ارے بھائیو، خوب خوب پکار پکار کر سبق پڑھو۔ اور جب سب پکار پکار کر پڑھنے لگے تو اسی لڑکے نے پکار کر کہا، ارے بھائی، کہیں ہماری آواز سے حضرت کو تکلیف نہ پہنچتی ہو؟ استاد نے بھی کہا، ہاں یہ سچ ہے، جاؤ تم لوگ چھٹی کرو، میرے سر میں درد بڑھ گیا ہے، تم گھروں کو جاؤ۔ سب لڑکوں نے استاد کو جھک جھک کر سلام کیے اور اچھلتے کودتے اپنے گھر جا پہنچے۔ بچوں کی ماؤں نے خفا ہو کر کہا کہ آج تو پڑھنے کا دن ہے اور تم کو کھیل سوجا ہے، یہ وقت پڑھنے لکھنے کا ہے اور تم مدرسے اور استاد سے بھاگے ہوئے ہو۔ ہر بچے نے جواب دیا کہ اماں جان، ہماری خطا نہیں ہے،
خدا کی قدرت سے ہمارے استاد کی طبیعت خراب ہے اور وہ بستر پر پڑ گئے ہیں۔ ماؤں نے ان کا یقین نہ کیا اور دوسرے دن صبح خود استاد کے مکان پر چلی گئیں۔ دیکھا تو وہ واقعی لحاف اوڑھے پرانے بیمار کی طرح پڑے ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ عورتوں کو بڑی حیرت ہوئی اور پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ آپ تو کل تک بالکل اچھے تھے، یہ یکا یک آپ کو کیا ہو گیا؟ استاد نے کہا کہ ہاں، مجھے بھی اپنی کام کی دھن میں کچھ خبر نہ تھی کہ ایسی سخت بیماری اندر ہی اندر پل رہی ہے۔ مجھے تو کل ان بچوں نے آگاہ کیا کہ میں کس قدر بیماری میں مبتلا ہوں۔ یہ سن کر عورتوں نے دل ہی دل میں لاحول پڑی اور یہ کہہ کر چلتی بنی کہ ایسی بیماری کا علاج تو کسی کے پاس نہیں۔ دوستو، یہ ایک بظاہر چھوٹا سا قصہ ہے، لیکن اس قصہ میں بھی ہمارے لیے کئی سبق اور نصیحتیں پوشیدہ ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو سے کیا نصیحت یا سبق حاصل کیا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اسی طرح کی سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔